فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وأصحابہ المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، محترم و مکرم عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی مقدس اور بابرکت سماعتوں کی بارگاہ میں اس عظیم ترین مجلس کے حوالے سے جس گفتگو کے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، یہ مطہر اور پاکیزہ آیت کلام الہی کے چھٹے سورے یعنی سورہ مبارکہ الانعام کی 89ویں آیت ہے۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے عالم انسانیت اور جہان بشریت کو اپنی بارگاہ کے ہادیوں کا تعارف عطا فرمایا ہے، پہچان بتائی ہے، علامت بتائی ہے، نشانیاں بتائی ہیں اور صفتیں بتائی ہیں۔ اللہ نے اس کائنات انسانیت کے لیے جن لوگوں کو ہدایت کا ذمہ عطا فرمایا، ان کے کمالات سے آگاہ کیا ہے تاکہ انسان اپنے رہبر کو پہچاننے میں، اپنا ہادی کو جاننے میں اور اپنے رہنما کی شناخت میں اور اس کی علامت کو درک کرنے میں اور سمجھنے میں کسی خطا کا شکار نہ ہو اور شیطان کی چالاکی میں گرفتار نہ ہو۔ اپنے رہبر کو پہچانے، ہادی کو پہچانے، رہنما کو پہچانے، راہبر کو پہچانے۔ اللہ نے جن ہستیوں کے سر پر تاج ہدایت سجایا، جن کو بساط نجات پر بٹھایا، جن کو عصمت جیسے کمال سے نوازا، ان کی معرفت، ان کا عرفان اور ان کا رخ اللہ اپنی مخلوق کے سامنے رکھ رہا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ جتنے بھی راہبر اور جتنے بھی رہنما اور جتنے بھی پیشوا ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری گائیڈنس کے لیے اور تمہاری نجات کے لیے مقرر فرمائے ہیں، معین فرمائے ہیں، منتخب کیے، وہ سب کے سب چاہے نبی ہوں یا رسول ہوں یا خلیفۃ اللہ ہوں یا امام ہوں یا ولی ہوں، ان کی ایک ہی نشانی ہے کہ ہم نے سب کو صاحب کتاب بنایا، ہم نے اپنی بارگاہ سے سب کو کتاب دے کے بھیجا، مالک کتاب بنایا، کتاب کا تحفہ اور کتاب جیسی امانت ہم نے ان کو بخشی، اور کتاب دینے کے بعد والحکمہ ہم نے ان کو صاحب حکومت بنایا، اقتدار دیا، اختیار دیا، تصرف دیا، کنٹرول دیا، کائنات پہ غلبہ دیا، رسائی دی، پہنچ دی اور قابو دیا، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے بنائے ہوئے ہادی کی بندگی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے۔ دیکھیے ذرا غور کرنے کا مقام ہے اور تدبر کرنے کی یہ منزل ہے۔ اللہ نے براہ راست کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک اس کو دو صفتیں عطا نہیں کی، جب تک اس کو دو کوالٹیز نہیں عطا فرمائی، جب تک اس کو دو مرحلوں سے نہیں گزارا، دو منزلوں سے نہیں گزارا، دو کمالات اس کے اندر پیدا نہیں کیے اور دو صفتوں سے اس کو اللہ نے مزین نہیں کیا، نبوت عطا نہیں کی۔ پہلے مرحلے پہ کیا کہا؟ آتیناہم الکتاب، 1,24,000 انبیاء تمام کے تمام کون ہیں؟ ہم نے ان سب کو کتاب عطا کی، اور کتاب کے بعد کیا دیا؟ حکم، یعنی اختیار۔ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری ٹیکنیکل ٹرم میں، ہماری زبان میں، ہمارے ادب میں، ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیب میں اور ہماری ملت کے درمیان اور ہمارے اس معاشرے میں کتاب کا جو مفہوم ہے، کتاب کی جو میننگ ہے، کتاب کی جو ڈیفینیشن ہے اور کتاب کا جو ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، مفہوم ہے، مطلب ہے، وہ الگ ہے، اور قرآن کی نظر میں کتاب کا مفہوم الگ ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، ہمارے یہاں کتاب کا مطلب ہوتا ہے کچھ الفاظ ہوں، کچھ عبارتیں ہوں، کچھ سینٹنس ہوں، کچھ جملے ہوں، کچھ فقرے ہوں، کچھ حروف ہوں، پرنٹڈ میٹر ہو، چھپا ہوا میٹر ہو، پیجز کے اوپر عبارتیں ہوں، تحریر ہو، ریٹن ہو، اور کیجئے گا رائٹنگ ہو، اور ایک چیز چھپ کر بائنڈنگ ہو کر آپ کے ہاتھوں میں آ جائے، اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن میں یہ کتاب کا مفہوم نہیں ہے۔ کتاب کا مطلب ہے ذخیرہ علم، کتاب کا مطلب ہے خزانہ علم، کتاب کا مطلب ہے معیار علم، کتاب کا مطلب ہے میزان علم، کتاب کا مطلب ہے ظرف علم۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم کسی کو اس وقت تک ہادی نہیں بناتے جب تک اس کو علم عطا نہ کر دیں۔ توجہ کیجئے گا، ذرا محسوس کیجئے گا، اس کو بھائی صحیح کیجئے، صحیح نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ ذرا سا میرے اور آپ کے درمیان اس کا ایکو ختم کر دیں، میرے اور آپ کے درمیان ایک رابطہ ہو جائے، ایک اتصال ہو جائے، ہم دونوں سامعین اور خطیب جڑ جائیں، بہت سارے معروضات، بہت سارے گزارشات اور بہت سارے حقائق اور صداقت آیت قرآنی کی بنیاد پر آپ کی سباتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا مفہوم کیا ہے؟ کتاب کا مطلب ہے ظرف علم، یعنی جہاں پر اللہ نے علم رکھا ہو، اس برتن کو، اس چیز کو، اس سچائی کو، اس حقیقت کو کتاب کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، تو اللہ نے کیا کہا؟ آتیناہم الکتاب والحکمہ،
ہم نے نبی کب بنایا؟ پہلے صاحب علم بنایا، پھر صاحب اختیار بنایا۔ کیا مسلمان کو قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد بھی اب بھی مزاج مشیت سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ کی سیرت سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ کا قانون سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ کی روش، اللہ کا ڈھنگ، اللہ کا انداز، اللہ کا طرز اور اللہ کی سنت کو اب بھی نہیں سمجھا؟ اللہ نے کہا پہلے کتاب دی یعنی صاحب علم بنایا، بعد میں ہم نے اس کو مختار بنایا۔ تو مشیت کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی جاہل اور کمزور کو رہبر نہیں بناتا۔ توجہ کیجئے گا، ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کسی محسوس کیجئے گا، اللہ اس کی سیرت کیا، اس کا لا کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، وہ کبھی کسی جاہل کو اور کسی کمزور کو ہادی نہیں بناتا، رہبر نہیں بناتا، پیشوا نہیں بناتا۔ پہلے علم عطا کرتا ہے، پھر اختیار دیتا ہے، یعنی عالم بناتا ہے اور مختار بناتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا آدم کے پاس علم کتنا تھا، آدم کے پاس اختیار کتنا تھا، ہمیں نہیں پتا نوح کے پاس علم کتنا تھا، اختیار کتنا تھا، ہمیں نہیں پتا ابراہیم کے پاس علم کتنا تھا، اختیار کتنا تھا، ہمیں نہیں پتا موسیٰ کے پاس علم کتنا تھا، اختیار کتنا تھا، ہمیں نہیں پتا عیسیٰ کے پاس علم کیا تھا، اختیار کیا تھا۔ ہمیں تو پتا ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کا علم معلوم ہے، اس کا اختیار معلوم ہے، وہ مدینۃ العلم ہے، علم کا شہر ہے۔ توجہ جارا، اور اس کا اختیار کیا ہے؟ وہ کائنات کے ذرے ذرے پر تصرف رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے۔ اگر چاہے تو انگریزوں کو کلمہ پڑھوا لے، اگر چاہے تو درختوں سے کلمہ پڑھوا لے، اگر چاہے تو جانوروں سے کلمہ پڑھوا لے۔ کائنات پہ اختیار بھی ہے۔ ہمیں ریورس میں نہیں جانا، ہمیں ریٹن میں نہیں جانا، ہمیں واپس نہیں جانا، ہمیں بیک میں نہیں جانا، ہمیں آدم کے دور میں نہیں پہنچنا، ہمیں محمد کے بعد محمد کی جگہ پر اس کا جانشین تسلیم کرنا ہے۔ اور قرآن نے معیار کیا دیا؟ وہ ہوگا جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس اختیار ہو۔ ہمیں نہیں پتا محمد کا جانشین کس نے کس کو مانا، ہم نے تو اس کو مانا، اس کا دامن پکڑا جو نہ علم میں اپنا جواب رکھتا، نہ اختیار میں اپنا جواب رکھتا۔ کہ کون ہے وہ؟ ارے کون ہوتا؟ علی ہے وہ علی۔ ہم نے علی کا دامن پکڑا، علی کا نہ علم میں کوئی جواب، نہ اختیار میں جواب۔ اور دلیل یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی نبی کی آغوش میں قرآن پڑھ کے بتایا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ گہوارے میں کلہ اجدر کو چیر کے بتایا مجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، پیچھے آنے والوں کو زحمت ہو رہی ہے۔ آگے بڑھ جاؤ بھیا، آگے بڑھ جاؤ، آگے آئیے، آگے آگے آ جائیے، آگے آئیے، آئیے آئیے۔ چند باتیں ہیں جو آپ سے کرنا چاہوں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے کسی ہادی کو، کسی رہبر کو اور کسی رہنما کو جاہل نہیں رکھا، کمزور نہیں رکھا، صاحب اختیار بنایا اور صاحب علم بنایا۔ یہ دونوں مفہوم اور دونوں نظریے ایسے ہیں۔ اسے بٹھائیے بچے کو پکڑ کے، یہ آگے آیا تھا پھر چلا۔ بنیادی طور پر اور بیسک طور پر رہبر کے اندر کتنی صفتیں ہونا ضروری ہے؟ ایک علم اور ایک اختیار، یعنی کوئی کمزور رہبر نہیں بنے گا اور کوئی جاہل رہبر نہیں بنے گا۔ جو کسی مسئلے کا جواب نہ دے سکے اسے رہبر بننے کا حق نہیں ہے۔ تو جو کسی کے مسئلے کا جواب نہ دے سکے جب وہ رہبر نہیں بن سکتا، تو جو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھے
सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। महसूस कीजिएगा। अब मैंने अर्ज किया कि एक चीज है इल्म और एक चीज है इख्तियार। कुरान मजीद को अगर आप पढ़ें तो सबसे पहला रहबर, सबसे पहला हादी और सबसे पहला रहनुमा, सबसे पहला पेशवा आपकी नॉलेज में कौन है, आपकी जानकारी में कौन है, आपकी इत्तला में कौन है? सबसे पहला रहबर, सबसे पहला हादी। तो हमारी मिल्लत का बच्चा बच्चा जानता है कि सबसे पहले हादी का नाम है हजरत आदम। हजरत आदम पहले हादी, मस्जूद मलायक, खलीफतुल्लाह, सफीउल्लाह और सबसे बढ़कर क्या है, अबुल बशर, इंसानियत के बाप, सारी बशरियत के बाप, फादर ऑफ नेशन, मोरी से आला। तवज्जो चाह रहा हूं, सब उन्हीं की औलाद है, उन्हीं के खलफ है नबियों का बाप, वलियों का बाप, और करिएगा इमामों का बाप, रसूलों का बाप, पैगंबरों का बाप, मुरसलीन का बाप, पेशवाओं का बाप, रहबरों का बाप, हादियों का बाप, पेशवाओं का बाप, रहनुमाओं का बाप, और कर रहे सलातीन का बाप, बादशाहों का बाप, जमानदारान हुकूमत का बाप, साहिबान सल्तनत का बाप, सुन्नियों का बाप, शियों का बाप, हिंदुओं का बाप, यहूदियों का बाप, मजूसियों का बाप, तो जो चाह रहा हो है ना, ईसाइयों का बाप है। आप देखिए जाते रहिए, हम्बलियों का बाप, दाऊदियों का बाप, आगा खानियों का बाप, बहरियों का बाप, सहाबियों का बाप, वहाबियों का बाप, सबका बाप है। अजीब कयामत है। देखे और फिक्र करे और गौर करे, बड़ी मंजिले समात है जिसको आप टच करेंगे तो खुश हो उठेंगे, आपका वजूद मुअत्तर हो जाएगा। आदम की पोजीशन क्या है? देखिए, मैं रसूलुल्लाह को नहीं पढ़ रहा हूं, अली को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो वो फिगर लाया हूं जो सब में कॉमन है। फरमाइएगा, अरे भाई हजरत आदम तो सबके बाप हैं। और करिएगा, कौन है दुनिया में ऐसा इंसान जिसके बाप आदम नहीं है? या कोई इनकार कर सकता है कि मैं आदम का बेटा नहीं हूं? हर आदमी आदम का बेटा है। जाग रहा है ना? अब देखिए, अजीब मंजिल है, अजीब कैफियत है। जिसे सबका बाप बनाया उसका स्टेटस कुरान ने क्या फिक्स किया, क्या बताया? सूरह बकरा दूसरा सूरा आयत नंबर 36 इरशाद हुआ, वकुल्ला याद मुस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। वो वक्त याद करो जब हमने तुम्हारे बाप से कहा, आदम जाओ जन्नत में साकिन हो जाओ। उस्कुन, साकिन हो जाओ, सुकून से बना है। सुकून का मतलब है स्टे करना, कयाम करना, ठहरना, इस्तकरार करना। तो जो जा रहा हूं, कहीं पर मुकीम हो जाना, यह है सुकून। सुकून से बना है अम्र, ऑर्डर, हुक्म, उस्कुन। आदम साकिन हो जाओ। अगर जाग रहे हो तो आगे बढ़ो। क्या कहा? जिसे सबका बाप बनाया उसे जन्नत का साकिन बनाया, मालिक नहीं बनाया। फरमाइएगा, जिसे सबका बाप बनाया उसे साकिन बनाया, मालिक नहीं बनाया। अब पता नहीं आप किस पोजीशन में होंगे, समाज के किस मरहले पर होंगे। कुरान पढ़ के देख मुसलमान, जिसे सबका बाप बनाया उसे जन्नत का साकिन नहीं बनाया। अगर जन्नत का साकिन बना देता तो प्रॉब्लम होती, इसलिए कि आदम की तो सब औलाद है। हर एक कोई जन्नत मांगती कि मेरे बाप की मीरास है, मेरे बाप की मीरास है, मेरे बाप की मीरास है। हर एक किसी को क्लेम करने का हक था कि जन्नत मांगे। अल्लाह ने कहा आदम को सबका बाप बनाऊंगा मगर जन्नत का मालिक नहीं बनाऊंगा। अब जागेंगे आप गौर करिएगा, फिक्र कीजिएगा। जन्नत का साकिन बनाया,
मालिक नहीं बनाया। थोड़ा सा सतह समात को बुलंद फरमाएं। मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते। अरे भाई, जिसको ये मनसब, ये दर्जा, ये रुतबा, ये मकाम, ये फजीलत, ये मनकबत, ये ओहदा और ये तरक्की, ये रफत, ये शान, ये अजमत और ये बुलंदी अल्लाह ने अता की है कि सबका बाप बनाया, उसे जन्नत का मालिक नहीं बनाया, साकिन बनाया। तो अब मुसलमान कुरान सर पे रख के बता, अल्लाह जिसको मालिक बनाएगा वो आदम से छोटा तो नहीं होगा ना? जिसे अल्लाह मालिक बनाएगा वो आदम से छोटा तो नहीं होगा ना? तो अब तलाश करके ला, आदम से बड़ा कौन है? आदम से बड़ा कोई नहीं, चूंकि सब है आदम की औलाद। हर एक कोई आदम की औलाद। नूह आदम की औलाद, आदम से बड़े नहीं। इब्राहिम आदम की औलाद, आदम से बड़े नहीं। मूसा आदम की औलाद, आदम से बड़े नहीं। ईसा आदम की औलाद, आदम से बड़े नहीं। सुलेमान आदम की औलाद, आदम से बड़े नहीं। दाऊद आदम की औलाद, आदम से बड़े नहीं। इतने भोले नहीं हैं आप जो समझ में ना आता हो। अरे सब तो हैं आदम से छोटे, और मालिक बनेगा वो जो आदम से बड़ा हो। तो आदम से बड़ा कौन है? अगर तुम्हारे पास लाओ हो तो, मगर नहीं, सब तो आदमी है। आदमियों के घर में आदम से बड़ा कहाँ मिलेगा? तो अब कुरान से पूछो कहाँ मिलेगा? क्या तुम एक लक़ब भूल गए? सूरह आले इमरान, तीसरा सूरा, 60वीं आयत, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह कमसले आदमा खलक़हु मिन तुराब। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल वही है जो आदम की है। हमने आदम को कैसे पैदा किया? तुराब से पैदा किया। तो अब आदम क्या है? इब्ने तुराब है। समझो जरा, तो कुरान ने पता तो बता दिया कि जो इब्ने तुराब है हमने उसे जन्नत का साकिन बनाया, लेकिन जिसे अबू तुराब बनाया उसे जन्नत का मालिक बनाया। एक ही है। सलवात पढ़े मोहम्मद। सलामत रहे, शादो आबाद रहे। अजीब मंजिल है। हजरत अली को बनाया अबू तुराब। अबू तुराब का मतलब क्या? आदम है मिट्टी का बेटा, अली है मिट्टी का बाप। तो जो चारा दुनिया में जो भी है वो कितना ही भी बड़ा हो, कितना ही भी ऊंचा हो जाए, वो इब्ने तुराब है। मेरा अकेला मौला अबू तुराब है। गौर करिएगा, कमाल है। तो मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं, जब सारी कायनात का बाप आदम अली के बराबर नहीं हो सकता, तो 2 रकत के मुल्ला का बाप अली के बराबर क्या होगा? समझिए, ये है या आदम। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये जरा सा आगे आ जाओ, पीछे परेशान हो रहे। सलवार पढ़ा मोहम्मद वाले वाले, आगे बढ़ाइए, तगल्लुम ना कीजिए, बहुत जगह है। हाँ, कुछ चाहता हूं कि आयत कुरानी की वो मंजिलें जो कम बयान की जाती हैं वो आपके सामने रखूं। ये मेरे कौम का मुस्तकबिल, ये यूथ, ये जवान, ये यंगस्टर हैं, ये नौनिहाला ने कौम, इन्हीं जवानों को तो समझाना है ना। बुजुर्ग तो हमसे बेहतर जानते, वो तो खाली दुआएं दे देंगे। मैं अमीर हैदर साहब को थोड़ा ही कुछ बताऊंगा, वो तो खाली सनद देंगे, दुआ देंगे। इन नौजवानों को बताना। देखिए, हजरत आदम उस नुक्ताए फिक्र का नाम है, उस फिगर का नाम है जो कॉमन है, मुश्तरक है। कोई इंसान कह ही नहीं सकता कि वो मेरा बाप नहीं। हर मजहब, हर रिलीजन, हर फिरका, हर नजरिया,
ہر اسکول آف تھاٹ، ہر کنسپٹ، ہر تصور، ہر جماعت، ہر لشکر، ہر قوم، ہر ملت، ہر ملک، ہر زبان کا بولنے والا، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اس کو ہار ماننا پڑے گی کہ میں آدم ہی کا بیٹا ہوں، فرزند آدم ہوں۔ اب سمجھئے میں جس منزل پہ لا رہا ہوں، شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہ جائیں آپ۔ اگر آپ نے اپنے وجود میں اتار لیا اس سچائی کو تو تا دیر آپ اپنے اوپر فخر کریں گے، ناز کریں گے۔ اب دیکھیے گا کیا منزل ہے، کیا رخ ہے۔ آدم ایک فگر ہے جو کامن ہے، مشترک ہے، ایک نظریہ ہر قوم میں۔ نماز ہر قوم میں نہیں ہے، روزہ ہر قوم میں نہیں ہے، رسول اللہ کا ہر قوم نہیں مانتی، علی کو سب نہیں مانتے، تو جو چاہ رہا ہوں ہر نبی کو سب نہیں مانتے، مگر مجبوری ہے آدم کو ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن جب میں نے مذاہب میں غور کیا، کتابوں کو ریڈ کیا، اسٹڈی کیا، پڑھا، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نے ویدوں کو بھی پڑھا، چاروں وید، رگ وید، یجر وید، سام وید، اور فرما رہے آپ یہ جتنی بھی ہیں چاروں وید وہ پڑھی، رامائن، گیتا، اوستا، زن پازن، اور فرما رہے ہیں آپ یہ ساری کتابیں پڑھی۔ پھر توریت کو بھی دیکھا، زبور کو بھی دیکھا، انجیل کی بھی تلاوت کی، اور قرآن کو بھی پڑھا، انبیاء کے صحیفوں کو پڑھا، صاحبان فکر کے آرٹیکلز کو پڑھا، مضامین کو پڑھا، دنیا کی نجی تصنیف شدہ کتابوں کو پڑھا، تحقیقات کو پڑھا، ریسرچ کو پڑھا، لیکن ساری کائنات خاموش ہے آج تک یہ بتانے میں کہ ہمارے باپ آدم کا نام آدم کب پڑا۔ توجہ کیجیے گا، غور کریے آپ، اتنی سنجیدگی روا نہیں ہے جتنے ماشاءاللہ آپ سنجیدہ بیٹھے ہیں۔ فضائل میں سنجیدگی جیسا گلاب کی طرح کھلیے اور کھل کے سنیے۔ بھائی میں نے ساری کتابیں پڑھی، حضرت آدم کو آدم یہ نام، یہ آئیڈینٹی یہ کب ملا؟ یہ شناخت، نام آپ جانتے ہیں نام کیا چیز ہے؟ نام شناخت کا ذریعہ ہے، پہچان کا وسیلہ ہے۔ اگر نام نہ ہو تو ذات نہیں پہچانی جا سکتی۔ کسی ذات کو، کسی ہستی کو، کسی وجود کو کب پہچانا جائے گا؟ جب اس کا نام ہو۔ غور کریے گا، اگر نام نہیں ہے تو پہچانا نہیں جائے گا۔ نام بتاتا ہے یہ تھنگ کیا، یہ چیز کیا، یہ شے کیا ہے، یہ وجود کیا ہے، تبھی تو نام ذریعہ بنتا ہے۔ تو حضرت آدم جو سب کے بابا جان ہیں، ان کو آدم کب کہا گیا؟ میں نے ساری کتابیں پڑھی آپ کے سامنے ابھی رکھ دیا۔ توریت چپ، زبور سائلنٹ، غور کریے گا، توریت خاموش، رامائن ساکت، چاروں ویدے بالکل خاموش، کسی نے کوئی نام بتایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں، کسی نے کوئی آشکار نہیں کیا، کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کیا، کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، کوئی چرچا نہیں، کوئی گھوشنا نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کسی کتاب میں کہیں لکھا ہی نہیں کہ حضرت آدم کا نام آدم کب پڑا۔ بڑی اہم منزل کی طرف آپ کو لاؤں گا۔ حضرت آدم یہ تو قرآن کا کرم ہے جو یہ نام سب کے سامنے آ گیا۔ کسی کتاب نے ریزن، وجہ، سبب، غرض، طریقہ، حقیقت، سچائی، ریالٹی، آنیسٹی، ایمانداری کسی کتاب نے نہیں بتائی، سب خاموش ہے جتنی کتابیں ہیں۔ اب آئیے نوجوانوں، یہ تحفہ لے جانا آج کی رات کا، سب کا دادا، گرینڈ فادر، ہیومن بینگ، بنی نوع آدم جس کی اولاد ہے وہ آدم۔ الگ الگ نام ہو سکتے ہیں مگر حقیقت ہے حضرت آدم کا نام آدم کا بنا۔ صرف قرآن ہے جس نے یہ راز کھولا۔ اللہ فرمائے جناب آدم کو آدم کا نام دینے سے پہلے اللہ نے دو لفظوں سے یاد کیا، ذرا بیدار ہو کے سنیں۔ پہلی منزل کب آئی؟ جب
سورہ بقرہ دوسرا سورہ، ہاں آیت نمبر 30 ارشاد ہوا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں کی بزم میں، فرشتوں کے کراؤڈ میں، فرشتوں کے اجماع میں، اجتماع میں، فرشتوں کے سامنے، ان کی جماعت کے سامنے، ان کے لشکر کے سامنے، ان کے تجمع کے سامنے اللہ نے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم خلیفہ بنانے والے ہیں۔ کہاں؟ زمین پر۔ کس سے کہا؟ فرشتوں سے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں اس لیے زحمت دینا چاہتا ہوں، فرشتے معصوم، فرشتے نور، فرشتے بے خطا، فرشتے اطاعت، فرشتے فرما برداری، جا سرکشی نہیں، جا سرتابی نہیں، جا بغاوت نہیں، جا لغزش نہیں، جا خطا نہیں، جا مکسیج نہیں، جا ڈیفیکٹ نہیں، جا فالٹ نہیں، جا نقص نہیں، جا خامی نہیں، جا کمی نہیں، معصوم مخلوق ہے فرشتے۔ اور کمال یہ ہے کہ بے نفس مخلوق ہے۔ توجہ چاہ رہا، اس مخلوق کے سامنے ایک پروگرام اناؤنسمنٹ کیا، اللہ نے ایک منصوبہ ظاہر کیا اور اعلان کیا کہ میں خلیفہ بناؤں گا۔ کب؟ تفسیر میں پڑھو، آدم کو بنائے گا اللہ 14,000 سال کے بعد۔ اعلان کر رہا ہے 14,000 سال پہلے۔ کن فرشتوں سے؟ جو عبادت میں مشغول ہیں۔ سجدے والے سجدہ چھوڑو، رکوع والے رکوع چھوڑو، قیام والے قیام چھوڑو، تشہد والے تشہد چھوڑو، تسبیح والے تسبیح چھوڑو۔ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ سنو، ہمارا عظیم اعلان سنو، ہماری عبادت چھوڑ دو، سب سے چھڑوائی، اور کہا میں خلیفہ بناؤں گا۔ کہا رب بنائے گا 14,000 سال کے بعد۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کمال ہے۔ اے پروردگار، اتنی فرما بردار مخلوق کو 14,000 برس تک انتظار میں کیوں رکھا؟ سن رہے ہیں آپ؟ کتنے ہزار سال تک؟ 14,000 سال تک۔ کہے کہ انتظار میں رکھا؟ خلیفہ آئے گا، خلیفہ آئے گا، رہبر آئے گا، رہبر آئے گا، رہبر آئے گا، جن کے پیٹ میں فلسفہ انتظار سے درد ہوتا ہے۔ جاگو جاگو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جن لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے انتظار کرنے سے، یہ عجیب قوم ہے صاحب، پاگل قوم ہے یہ عزادار عجیب ہے، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ 1400 سال سے اپنے 12ویں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے ہم نہیں انتظار کر رہے، قرآن سے آیت نکال کے پھینک دے۔ اگر ایسا ہی غیرت دار ہے جو اللہ پہلے ہادی کے لیے فرشتوں سے 14,000 برس انتظار کرا سکتا ہے، وہ آخری رہبر کے لیے ہم سے اگر 1400 برس انتظار کرا لے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ سن رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں منزل قیامت کی کیفیت ہے۔ انتظار کرایا، فلسفہ انتظار قرآن میں ہے۔ پہلے ہادی کا انتظار معصوم فرشتوں سے کرایا۔ وہ سجدہ کرتے تھے اور سوچتے تھے کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا۔ آپ باریکی نہیں سمجھ رہے ہیں نوجوانوں؟ یہ اردو کے لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور زیادہ ہلکے کروں، پانی کر دوں؟ کوئی ایسا لفظ تو ہے نہیں جو ساماج سے اونچے اونچے جا رہا ہو، باؤنس ہو رہا ہو، سبھی سمجھ میں آ رہا ہوگا نا۔ 14,000 سال تک پہلے ہادی کا انتظار، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ کیا ملا حضرت آدم کو؟ خلیفہ۔ خلیفہ پوسٹ ہے، نام نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خلیفہ خلافت منصب ہے، درجہ ہے، عہدہ ہے، پوسٹ ہے، پد ہے، نام نہیں ہے۔ اب بتائیے اگر کسی سے کہے اے خلیفہ تو کوئی آئے گا؟ حالانکہ ہر بیٹا اپنے باپ کا خلیفہ ہے۔
بعد میں آنے والا خلیفہ کہلاتا ہے. مگر چونکہ یہ آئیڈینٹی نہیں ہے, یہ نام نہیں ہے, غور کریے گا, نام ہوتا ہے آئیڈینٹی. ایک لفظ کیا ایشو کیا گیا اس شخصیت کو؟ پہلا لفظ خلیفہ. خلیفہ نام نہیں, ناؤن نہیں ہے, نیم نہیں ہے, اسم نہیں ہے, شناخت, علامت, پہچان, نشانی, معرفت, عرفان کچھ نہیں. خلیفہ ایک پوسٹ ہے, ایک منصب ہے, ایک درجہ ہے. اللہ کے آگے بہت سارے خلیفہ, داؤد خلیفہ, ہارون خلیفہ, بہت سارے خلیفہ ہیں. تو اب آپ اگر پکاریں گے خلیفہ تو فکس نہیں ہوگا, کوالٹی نہیں بنے گی. دوسرا لفظ سنیے کیا ملا, سورہ سعد 38واں سورہ 38 آیت نمبر 72 ارشاد ہوا, اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم مٹی سے بشر بنانے والے ہیں. مٹی سے, میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا, براہ راست آ رہا ہوں بس. بشر, یہ بشر بھی نام نہیں. یہ بتائیے ہم میں سے کون ہے جو بشر نہیں؟ میں بھی بشر, آپ بھی بشر, یہ بھی بشر, آپ بھی بشر, سب بشر ہے نا. مجھے پیاس لگے منبر پر اور میں پکار کے کوئی اے بشر ذرا مجھے پانی دے دو, کون اٹھے گا آپ میں سے؟ کوئی بھی نہیں اٹھے گا جب تک میں کہے گا ذیشان ذرا اٹھو پانی دو, ہے نا. آپ آئیے ابا صاحب, انور صاحب, میں نام لوں گا تبھی تو فکس ہوگا نا معاملہ. بشر تو کامن ہے, بشر ہے جنس, میٹر, یہ نام نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو ہمارے آپ کے دنیا کے ہر مذہب کے بابا جان کو, ابا جان کو, آپ تو ابا جان کا لفظ بڑا گھوم رہا ہے, یوگی جی کی بھی زبان پہ آ رہا ہے. ابا جان تو اب الیکشن کا مدعا بننے والا ہے, اب بھی نہیں جانیں گے. تو بابا جان سب کے مشترک بابا, ابا, باپ حضرت آدم. آدم کب بنے؟ خدا کی قسم قرآن سے وہ راز لا رہا ہوں جو سن کے آپ اپنے اندر ایک عجیب احساس محسوس کیجئے گا, عجیب منزل ہے. ابھی تک کیا بنی ہے یہ شخصیت, یہ پرسنالٹی, یہ ہستی, یہ وجود, ابھی تک کیا رخ ملا؟ خلیفہ, بشر. نوجوانوں آپ بالکل تیار ہے نا؟ دو لفظیں ملی, ایک خلیفہ اور ایک بشر. ایک ہے پوسٹ, ایک ہے میٹر, نام کوئی نہیں. ان میں سے آئیڈینٹی نہیں ہے. ارے بھائی صاحب آدھار کارڈ بنوائیے گا, راشن کارڈ, الیکشن آئی ڈی اگر آپ بنوائیں گے جا کر, واضح کی جگہ پین کارڈ, آئی کارڈ, کوئی بھی کارڈ بنوائیں گے, وہ پوچھے گا آپ کا نام تو آپ کہیے گا بشر. تو بشر پہ نہیں بنے گا جب تک نام نہیں بتاؤ گے. نام ہے شناخت. توجہ جا رہا ہوں, عجیب دنیا ہے, سب کے ناموں پہ اتفاق ہے. اپنے اصلی باپ کا نام تو بتاؤ, کب بنے وہ؟ آدم کب بنا؟ ابھی تک تو قرآن نے راز کھولا کہ دو لفظ ملے تھے, ایک خلیفہ, ایک بشر. خلیفہ ہے پوسٹ, منصب, عہدہ, درجہ, مقام, رتبہ, پد. بشر ہے میٹر, مادہ, جنس. تو جو کیجیے گا رو مٹیریل, یہ ہے نام کچھ بھی نہیں. آدم نام کب پڑا؟ توجہ جا رہا, جب فرشتوں نے کہا پروردگار خلیفہ بنائے گا, ہمیں بنا دے. اپنی جگہ پہ بیٹھے تو کمال ہوگا. فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں, یہ خلافت کا منصب ہمیں دے دے. اور جو جانا, یہ وہ فرشتے ہیں جن کے نفس نہیں ہے. جہاں نفس نہ ہو, مجھے نہیں لگ رہا میں سادات بارے میں پڑھ رہا ہوں, معاف کیجئے گا, میرا علاقہ بہت آگے ہے. اس مان سمان اور اعتماد کو باقی رکھیے.
فرشتے وہ ہیں جن کے نفس نہیں، اور جہاں نفس نہ ہو وہاں خواہش نہیں، جہاں خواہش نہ ہو وہاں تمنا نہیں، جہاں تمنا نہ ہو وہاں آرزو نہیں، جہاں آرزو نہیں وہاں ایگو نہیں، جہاں ایگو نہیں وہاں اقدام نہیں، جہاں اقدام نہیں وہاں خطا نہیں۔ توجہ جا رہا، یعنی خلافت کی پوسٹ اتنی شائننگ پوسٹ تھی، اتنی چمکدار پوسٹ تھی کہ بے نفس فرشتوں کے بھی پانی آ گیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، خلاصہ کیجیے گا، ہمیں بنا دے معبود خلیفہ، اب کہہ تو گئے ہمیں بنا دے، ہمیں دے دے خلافت، یہ منصب ہمیں عطا کرتے معبود رب العزت۔ آواز آئی چاہتے ہو کہ یس، بالکل خلافت ہمیں دے دے۔ اب فرشتے تھے بھائی معصوم، جیسے ہی اللہ کو اس کیفیت میں دیکھا کہ اللہ نے انکار ہی نہیں کیا، وہ لے لو خلافت، تو اب یہ ڈرے، معصوم تھے نا، اللہ نہ جانے کون سی خدمت مانگ لے، اپنے مذہب پر فخر کرنا، اللہ جانے کون سی خدمت مانگ لے، گردن مانگ لے، شہرگ حیات مانگ لے، تو جو چاہ رہا ہوں قربانی مانگ لے، خون مانگ لے، عبادتوں کا طویل سلسلہ مانگ لے، کوئی اور بڑی چیز مانگ لے، اور ہم پورے نہ اترے اور اللہ ناراض ہو جائے تو فرشتے کانپے، پروردگار خلافت تو مانگ لی اور تو دینے پہ بھی آمادہ ہے، مگر پروردگار ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جاؤ جھومنا، فخر کرنا اپنے مذہب پر۔ روایت ایک بھی نہیں پڑھوں گا، ساری آیتیں قرآن میں جا کے دیکھ لینا، ریفریش دوں گا، قرآن مجید دوسرا سورہ، پھر سورہ بقرہ 36ویں آیت 36، جب فرشتوں نے کہا پروردگار یہ خلافت جیسا منصب ہمیں دے گا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، ارشاد ہوا قالا انبئونی بے اسماء ہؤلاء، فرشتوں اتنا کرو بس ان لوگوں کے نام مجھے بتا دو۔ ہواؤں میں گرے نہیں مانتا، سپوز وپوز کی بات نہیں ہے کہ فرض کر لیجئے، یہ ہے سامنے قرآن کی آیت، قرآن مجید دوسرا سورہ 36ویں آیت، فرشتے کہہ رہے ہیں خلافت دے، اللہ کہہ رہا ہے لو، فرشتے کہہ رہے ہیں کیا کرنا ہوگا؟ کہ کچھ بھی نہیں، انبئونی بے اسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام بتا دو۔ کتنے صبر کے ساتھ آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں، قرآن مجید نے اتنا بڑا ردہ رکھ دیا جو ہٹا ہی نہیں سکتا، فضیلت اہل بیت کا ایسا محل تعمیر کر دیا کہ دشمن سر پھوڑ پھوڑ کے مر جائے گا مگر اہل بیت کی عظمت نہیں گھٹا پائے گا۔ سنو، اپنے اندر سے نکلو، یہ مذاق ہے، ناول کا چیپٹر نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ دھارا واہک نہیں ہے، یہ سیریل نہیں ہے، یہ اپنیاس نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت ایسی چیز نہیں ہے جس پر شک ہو۔ آیت ہے قرآن کی، سورہ ہے دوسرا، نمبر ہے 36، اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں سے لے لو خلافت، لے لو خلافت۔ کا کیا کرنا ہوگا؟ انبئونی بے اسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام بتا دو۔ نوجوانوں میں کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کی جوانی نظر آئے کہ آپ جوان ہیں، ابھی تک دکھا نہیں ہے کہ آپ جوان ہیں، اور محاذ پر جوان ہوں گے، سماعت پہ محاذ پہ ابھی تک آپ جوان نظر نہیں آئے، اس اسٹیج پر جوان نظر آئے تو بات ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان لوگوں کے نام بتا دو۔ یہ رنگ محل میں بات نہیں ہو رہی، 2021 کا واقعہ نہیں ہے، یہ 17 سپٹمبر جمعے کا دن، ایسا نہیں ہے 10 بجے رات کو یہ بات نہیں ہو رہی، یہ بات اس وقت کی ہے جب حضرت آدم نے روح ڈالی اور وہ بن کے کھڑے ہوئے۔ ایک جانسٹ اور جانسٹ کے نواح کے رہنے والے محترم سامعین،
قرآن سنتے ہو، علماء کو سنتے ہو، مجھے بتاؤ فیصلہ دے کر، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، لوگ کسے کہا جاتا ہے؟ چیل کبوں کو، فاختہ کبوتروں کو، بطخوں کو، بٹیروں کو، تیتروں کو، گدھوں کو، گھوڑوں کو، ہاتھیوں کو، اونٹوں کو کسے کہا جاتا ہے؟ لوگ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ لوگ کا کنسپٹ کیا ہے؟ کہ لوگ کہا جاتا ہے اولاد آدم کو۔ ہم ہیں لوگ، ابھی بیٹھے ہو فرش پر دل کو تھامے ہوئے، ہم بھی خطیب ہیں، تو اب قرآن سے پوچھو، ابھی تو آدم بن کے تیار ہوئے ہیں، ابھی تو دولہا بھی نہیں بنے، ابھی تو بارات بھی نہیں چڑھی، ابھی تو صحرا بھی نہیں بندھا، ابھی تو اماں حوا پیدا بھی نہیں ہوئی، ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا، ابھی تو بچے بھی نہیں ہوئے، پھر سو رہے ہیں، دیکھیں پھر سو رہے ہیں آپ، جاگیے نا۔ پہنچاؤں کہ نہیں سب تک؟ جو سونا چاہ رہے ہیں وہ سو سکتے ہیں، اجازت ہے، کوئی بات نہیں۔ بھائی یہ بتائیے لوگوں کا کنسپٹ کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انبئونی بے اسماء، ہاں ان لوگوں کے نام، ابھی 2 منٹ ہوئے آدم کو بنے ہوئے، 2 منٹ، نہ بیاہ، نہ شادی، نہ نکاح، نہ لائف، نہ وائف، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو سناٹا ہے، سنسان کیفیت، اکیلے آدم ہے، کچھ بھی نہیں، ابھی اماں حوا کی تخلیق نہیں ہوئی، ابھی دلہن تو بنی نہیں، جب نکاح ہوگا، جب خاندان بڑھے گا، جب آئیں گے لوگ، جب آدم کے بچے ہوں گے۔ میں نے اتنی دیر کیوں آپ کو پریشان کیا؟ آپ غور نہیں کریں گے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے انبئونی باسماء ہؤلاء، اے فرشتوں ان لوگوں کے نام بتاؤ، تو تیرا قرآن کہہ رہا ہے مسلمان کہ آدم سے پہلے کچھ لوگ موجود تھے۔ بس سنائیں آپ تھے نا؟ اکارڈنگ ٹو قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتوں جبرائیل میکائیل سب مل کر ان لوگوں کے نام بتا دو۔ لوگوں کو نہیں پوچھا، ذاتیں نہیں پوچھی، ذاتیں تو فرشتے بتا ہی نہیں سکتے۔ اب میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں نہیں سمجھ سکتا کہاں تک پہنچا میں آپ کے قریب۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم سے پہلے کچھ لوگ تھے، اور اس شان کے لوگ تھے کہ اگر فرشتے ان کا نام لے لیتے تو خلافت مل جاتی۔ کون تھے بھائی یہ لوگ؟ میرے عزیزوں بتاؤ، نماز کب واجب ہوئی؟ آدم کے آنے کے بعد۔ ہم پہ کب واجب ہوئی؟ کہ جب ہر مسلمان 15 سال کا ہو جائے جب نماز واجب۔ روزہ کب واجب؟ کہ جب 15 برس کا ہو جائے۔ حج کب واجب؟ کہ جب 15 برس کا ہو جائے۔ جہاد کب واجب؟ کہ جب 15 برس کا ہو جائے۔ خمس کب واجب؟ کہ جب 15 برس کا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں واجب کب ہوئے تھی؟ جب 15 سال کا ہو جائے۔ اے مسلمان، جو عبادتیں آفٹر 15 ایئرز 15 سال کے بعد واجب ہے، ان پہ تو گلا پھاڑ پھاڑ کے چلا رہے ہو، اور جو آدم سے پہلے کے لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں امت کو کیوں نہیں بتاتے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تھے نا، کچھ لوگ تو تھے انبئونی باسماء۔ سلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ جی ماشاءاللہ، اب سمجھتے جائیے، سوچتے جائیے، دیکھتے جائیے۔ 36ویں آیت میں آپ کو لے آیا۔
ہمارے آپ کے سب کے پوری کائنات انسانیت کے بابا جان کو لفظ نام کب ملا یہ بتانا تھا. ابھی تو خلیفہ ہیں, ابھی تو بشر ہیں, ہو گئے نا. کمال ہے صاحب, کیفیت ہے. 2 لفظ ایشو ہوئے ابھی, ہے نا. ارے بھائی ان کی طرف نہ دیکھے تو رسول سے بھی نہیں مانی. آپ اپنی بات کریے, آپ سنتے رہیے بس جو میں پڑھ رہا ہوں, غور کریے گا. کمال کی بات ہے, ایک خلیفہ ایک بشر. ابھی تک ہمارے دادا کو, گرینڈ فادر کو, موری سے آلہ کو, ابو البشر کو نام نہیں ملا. شبیر وارسی پر اچھلنے والی قوم خاموش بیٹھی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. نہ مجھے نہیں دیں گے داد, چونکہ اپنا ہونا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ماشاءاللہ مجھے بھی اپنا فریضہ ادا کرنا ہے. اور کریے, یہ دادا کو نام کب ملا؟ توریت خاموش, زبور چپ, انجیل ساکت, چاروں وعدوں میں کچھ نہیں, سائلنٹ. گیتا, رامائن, اشٹادھن سب کتابیں خاموش. تو جھکیجیے گا, کہیں نہیں پتا چلا. جب اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, فرشتوں لے لو خلافت, ان لوگوں کے نام بتا دو. کون ہیں یہ لوگ, کون ہیں؟ میں تو پوچھ رہا ہوں. اگر قرآن کی آیت نہیں ہے تو مجھے پکڑ لو گلے سے, اور اگر ہے تو بتاؤ یہ لوگ کون ہیں بھائی, جو آدم سے پہلے موجود ہیں. کون ہیں؟ یہ قرآن ہے, مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جب پریشان ہوئے تو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اب نہیں چھوڑوں گا چپ آپ کو. بہت دیر خاموش رہی ہوگی, سناٹا. کب ملا یہ لقب؟ سب کا دادا, سب کا باپ آدم کب بنا؟ یہ تو سارے مذہبوں کو سوچنا چاہیے تھا, مگر قرآن کا احسان مانو. جب فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت السمیع العلیم, پروردگار تیری ذات بے داغ ہے, بے عیب ہے, سبحان ہے, ہمیں نہیں پتا. کیا بات ہے, صلوات پڑھیے محمد والا. سنیں آپ کیا کہا؟ اب نوجوانوں بہت دیر ہو گئی, بس آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے میری کجمل بیانی کو سنا. جب فرشتوں نے سرنڈر کر لیا, سپر انداختہ ہو گئے, ہار مان لی, لا علم لنا, پروردگار ہمیں نہیں معلوم ان لوگوں کے نام. تو اب افتخار میں مشیت مڑی اپنے شہکار کی طرف, جسے خلیفہ بنایا, جسے بشر بنایا. پڑھو قرآن کی آیت, پھر سورہ بقرہ 37ویں آیت 37 ورس پڑھیے جا کر. اب اللہ مڑا اپنے شہکار کی طرف, اپنے فخر مخلوقات کی طرف, اور کہا اے میرے خلیفہ, اے میرے بشر. کیا بات ہے رب العزت کا فرشتے ہار مان گئے. یہ نہیں بتا پائے ان لوگوں کے نام, تم بتا دو ان لوگوں کے نام. 2 تفسیروں کے حوالے دوں گا, تفسیر نیشا پوری اور جو کیجئے گا, اور تفسیر در منصور سیفتی, دونوں میں لکھا ہے اس آیت کے تحت میں کہ اللہ نے کہا میرے خلیفہ, میرے بشر, میرے شاہکار ابو البشر, بتا دے تو ان لوگوں کے نام, ان فرشتوں کو. وہ بشر اور خلیفہ جو ابھی تک تھا, ابھی نام نہیں ملا, وہ مسکرایا, تبسم کیا, رب العزت بتا دوں کا بتا دو. اب وہ مسکرا کے بولا اللہم انت محمود ھذا محمد. سننا عزیزو, اللہم انت اعلی ھذا علی, اللہم انت فاطر ھذہ فاطمہ, اللہم انت
محسن हाजा हसन, अल्लाहुम्मा अंता कदीमुल एहसान हाजा हुसैन। परवरदिगार तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, तू फातिर है, ये फातिमा है, तू मोहसिन है, ये हसन है, तू कदीमुल एहसान है, ये हुसैन है। सलामत रहे। क्या शान है माशाअल्लाह, हर बला से महफूज रहे। हिफाजते हिसारे दुआए फातिमा में आप हमेशा रहे। अजीब मंजिल है। क्या कहा इस बशर ने, जो अभी तक बशर था, अभी तक खलीफा था, अब राज खोलने चला हूं कुरान से। इसने क्या कहा, इसने 5 नाम लिए, महमूद, मोहम्मद, आला, अली, फातिर, फातिमा, मोहसिन, हसन, कदीमुल एहसान, हुसैन। 5 नाम क्या लिए, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। जाओ पढ़ो कुरान 37वीं आयत दूसरे सूरे की। जैसे इस बशर ने और खलीफा ने 5 नाम लिए तो अल्लाह ने जलाल में आके कहा, तो जो दीजिएगा फरिश्तों से, उस जोदू ले आदम, करो आदम को सजदा। क्या सुनना है मेरे अजीज, करो आदम को सजदा। कुरान में तलाश कर लो, अबुल बशर को, खलीफा को अब मिला है लफ्ज आदम, अब मिला है इसमें आदम, अब मिला है आदम का नाम। तो जो जानो, अरे कुरान पढ़ के तो समझ जाओ कि जब तुम्हारा बाप बगैर पंजतन के आदम न बन सका, माशाअल्लाह। देखा क्या कयामत की बात है। एक मसला और हल कर दूं जवानों के लिए। बड़े बड़े लिबरल, जीनियस, इंटेलेक्चुअल्स कौम में पैदा हो रहे हैं ना, वो जनानी शक्लों के लोग जो सड़कों पे मारे मारे फिरते हैं ना, कौम को जो दीन समझा रहे हैं, जिनकी समझ में अभी तक दीन की दे नहीं आई है, वो समझाने चले दीन, वो जरा सुने, वो गौर करें और फिक्र करें। जाकिरों पर एक इल्जाम, एक तहमत, एक इत्तेहाम, एक ब्लेम, वो क्या, अरे साहब जाकिर तो कौम को बेअमल बना रहे हैं। कैसे बना दिया भैया बेअमल? ये बड़ा इम्तिहान खेज मरहला है जो मैं पेश कर रहा हूं, और खुसूसियत के साथ आपके लिए। क्या बेअमल बनाया? हुजूर कहते हैं ना, आपने भी हदीस पढ़ी होगी मिंबर पे, मन बका ओ अबका अलल हुसैन ओ तबाका वजबल लहुल जन्ना। हमारे खतीब पढ़ते थे, भाई जो इमाम हुसैन पर रोए और अगर रो ना सके तो किसी को रुलाए, और रुला भी ना सके तो रोने जैसी शक्ल बनाए। रिजल्ट क्या है? वजबत लहुल, उसके ऊपर जन्नत वाजिब। देखिए देखिए, बना दिया ना बेअमल। हुसैन पर रो लो, नमाज ना पढ़ो। अरे बेहुदे तर्जुमा कहां इस हदीस का? ब्रेन वॉश कर लीजिए आज की मजलिस में। इस हदीस में ये कहां लिखा कि नमाज ना पढ़ो? हज़ीन लोग हैं आप, फर्श आज़ाब में बैठे हैं, मरकज़े मुबारक जगह पे बैठे हैं। हदीस में है कि नमाज ना पढ़ो, है रोजा ना रखो, ज़कात ना दो, ऐसा कहीं लिखा है? ये रूमर जो फैलाए जाते हैं, ये अंदर की खिबासत है, ये निजासत, ये हुसैन पर रोने से नफरत। इमाम मासूम फरमाने के मेरे जद पे रो। एक सूरत आप रोए मसाइब सुन के, तो अल्लाह की बारगाह से आपको क्या प्राइज मिल रहा है, क्या गिफ्ट मिल रहा है?
جنت. معصوم کیا دے رہے ہیں؟ جنت. اچھا بھائی دیو ہے، اگر رونا نہیں آ رہا ہے، حالات ہے تو ایسا ہے کہ مصائب سنا کے کسی کو رلا دو تب بھی جنت. اور اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں تو رونے والی جیسی صورت بنا. اے دیکھیں دیکھیں، ابھی تو بے عملی بنا رہے تھے، اب ریاکار بھی بنا رہے ہیں. رونا بھی نہیں آ، رونے جیسی صورت بنا لو. کیا تصنع ہے اسلام میں؟ بناوٹ ہے، مکاری ہے، ریاکاری ہے. ٹھہر جائیے یہیں. ابھی کتنے مہینے ہوئے؟ 7 مہینے ہوئے ہیں. کتنے دن ہوئے؟ 7 مہینے بھی تو نہیں. رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، سفر، 6واں مہینہ ہے. رمضان کو گئے ہوئے. سب پہ روزہ تو واجب ہوتا نہیں. ایک صاحب بیمار ہو گئے، اچھے خاصے نمازی پرہیزگار روزہ رکھتے تھے، وہ ہو گئے بیمار. شریعت نے کہا ان پہ روزہ واجب ہی نہیں. انہیں کہا جب روزہ رکھا ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے میں روزے سے نہیں، اور اسی نے مجھے فری کیا ہے آزاد کے میں روزہ نہ رکھوں. وہ جانسٹ میں کچہری پہ پہنچ گئے، تحصیل پر. وہاں جو مسجد کے نیچے دکان ہے چائے کی، اور کہا ہے بھائی 1 کپ چائے بناؤ. انہیں بنا کے دیا، ذرا کڑک بنانا، دودھ میں پتی لگانا، ادرک کا بھی تڑکا لگا دینا. وہ بہت صحیح سے چائے بنائی. انہوں نے گلاس لے کے سڑک پہ پینا شروع کیا. آپ پہنچے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہا ہوں؟ جب میں روزے سے ہی نہیں ہوں، شریعت نے مجھ پہ روزہ ثابت کیا، بیمار ہوں، روزہ ہے ہی نہیں. آپ کون ہوتے ٹوکنے والے؟ کہہ رہے بھیا اگر روزے سے نہیں ہو تو روزے جیسی شکل تو بنا لو. کیا ہے شریعت؟ کہاں گئی شریعت؟ بتائیے کہاں گئی شریعت؟ اب آپ سے ایک چیز چاہ رہا ہوں، اسلام کسی بھی چیز کو آنکھ بند کر کے ماننے کا نام نہیں ہے. تحقیق چاہتا ہے، عقل، وژڈم، خرد، وجدان، عرفان، صداقت، مضبوطی، استحکام، یہ ہونا چاہیے. ایسے نہیں کوئی چیز مانی جاتی. انگا صاحب رونے پر جنت کیسے مل جائے گی؟ ہو سکتا ہے یہ حدیث کسی نے گڑھ دی ہو. پاسبل، بالکل گڑھی گئی ہے. ہو سکتا ہے بھائی گڑھی گئی ہو. تو اب تو ہر حدیث کے لیے کوشچن اٹھے گا، نہ میں نے سنا رسول سے، نہ آپ نے، ہے نا؟ جو بھی حدیث آئے گی اس پہ ڈاؤٹ ہوگا، کہا کہ نہیں کہا، کہا کہ نہیں کہا. اب یہ کیسے ویریفائی ہو کہ کہا یا نہیں کہا؟ تو معصوم نے معیار دیا، اذا بلغکم انی شیء فعارضوہ علی القرآن فإن وافقا فخذوہ وإن خالفا فردوہ علی الجدار. جب مجھے تم سے کوئی چیز تمہارے پاس مجھ سے پہنچے حدیث کے نام پر تو خبردار اسے ایکسیپٹ نہ کرنا، ماننا نہیں، براہ راست اسے قرآن پہ پیش کرنا. اگر قرآن سے ٹیلی کرے، اگر قرآن سے ٹیلی کرے تو فخذوہ، اسے لے لینا. وَإِنْ خَالَفَ، اگر قرآن کے اگینسٹ ہو تو ردو علی الجدار، ماننا ہی نہیں. منور صاحب، ردو علی الجدار، دیوار پہ پٹک دینا، دیوار پہ مارنا. اگر مخالف قرآن حدیث ہو کہے پہ مارنا. اب پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوں گے. نبی کے قول کو، نبی کی بیٹی سے زیادہ جو جگر ہے نبی کا، دوستو اپنے اندر سے کیوں نہیں نکل رہے آپ؟ اندر کا انسان نکالو نا. نبی نے کیا کہا؟ اگر میری حدیث قرآن کے خلاف ہے تو اسے دیوار پہ مار دو. تو نبی کا جگر کون ہے؟ بخاری شریف، فاطمہ نبی کا جگر ہے. تو فاطمہ سے بہتر نبی کی حدیث کو کون جانے گا؟ کہ جو مخالف قرآن ہو اسے دیوار پہ مارو. اب جا کے تاریخ میں پڑھو، لوگوں نے کسی کو چھت بنایا، کسی کو پرنالہ بنایا، کسی کو دیوار بنایا.
جسے دیوار بنایا اسی نے حق فاطمہ کے خلاف ایک حدیث پیش کی، اور وہ بھی قرآن کے خلاف۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے، فاطمہ اپنا حق لینے گئی تھی، حق لینے نہیں گئی تھی، مخالف قرآن روایت کو دیوار پہ مارنے گئی تھی۔ اب ساری چیزیں کھل کے تو نہیں کہا جا سکتی، تو اب کیا ہوا؟ فَإِنْ خَالَفَا فَرُدُّوهُ عَلَى الْجِدَارِ، دیوار پہ پٹک دو۔ اگر قرآن کے خلاف ہو تو بھیا من بکا اور اب کا تباہ کا، آج کی مجلس کا یہ لب لباب ہے، اس کو لے کے جائے کسی کے بہکاوے میں نہ آئیے گا۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرے پاس یہ پوری قوم امانت ہے، خیانت کروں تو مجھ پر لعنت ہے۔ مجھے حق پہنچانا ہے، بتانا ہے آپ کو، فتنوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ جو بنام شریعت فتنے پھیلائے جا رہے ہیں نا، ان سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ یہ مرضی آپ کی، آپ مانے نہ مانے، کسی کے چکر میں۔ آج کی پرابلم یہ ہے کہ مولا سے بڑا مولوی ہو گیا، مولا کو کوئی بھی کچھ کہہ کے چلا جائے، مولوی کو نہ کہے، بس یہ عقیدہ بن گئے۔ کہاں گئی وہ ماؤں کی علامت اور تربیت؟ سمجھیے گا حضور، ذرا محسوس کریں یہ حدیث۔ پہلی بات تو یہ حدیث ہے چھٹے معصوم سے۔ اب لاجک، حضور ابھی تک آپ کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا اتنی دیر تک، بڑے سنجیدہ ہیں آپ، نہیں سننے سے کام نہیں چلتا۔ بہت ماشاءاللہ عظیم مقام پر بیٹھے ہیں آپ، تائید بھی ہونا چاہیے۔ حق پہ خاموشی اچھی نہیں لگتی ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ، بس تھوڑی سی بات۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، شاعر ہیں آپ، پڑھتے ہیں، غور کیجئے گا، عجیب منزل ہے۔ ہو سکتا ہے بھائی کسی امام کی حدیث ہے یہ، چھٹے امام کی۔ اچھا بھیا چھٹے امام کب ہے؟ کب ہے؟ 5 اماموں کے بعد ہے نا۔ اب چلیے ذرا پیچھے، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، چوتھے امام، تیسرے امام، دوسرے امام، پہلے امام مولا علی، مولا علی سے پہلے رسول اللہ، رسول اللہ کے دور میں کمپلیٹلی اسٹمپ لگ چکا کہ نہیں الیوم اکملت لکم دینکم، سارا دین مکمل ہو گیا کہ نہیں؟ نماز واجب کب ہوئی رسول کے دور میں؟ حج واجب کب ہوا؟ زکوٰۃ واجب کب ہوئی؟ اب 6 منزل بعد جانے کے چھٹا معصوم کہہ رہا ہے میرے جد پہ رو لو، تو وہ یہودیوں سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہے؟ بھائی اندر اسٹوڈ، بھائی کافروں سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہے، مشرکوں سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہے۔ سنیے بڑی پتے کی بات کہہ رہا ہوں، وہ انہی سے کہہ رہا ہے جو نماز پڑھتے آ رہے ہیں، انہی سے خطاب ہے جو روزے دار ہیں، انہی سے خطاب ہے جو حج کر چکے، جو زکوٰۃ دے چکے۔ اب میں منبر سے چیلنج کر رہا ہوں، بند کوٹھی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کائنات میں کوئی عابد ایسا ہے ہی نہیں جو اپنی عبادت پہ یہ فخر کرے کہ اب مجھے کوئی جنت سے روک ہی نہیں سکتا، میں نے تو نماز پڑھ لیا، کوئی نہ روک سکتا۔ اللہ نماز منہ پہ مارے گا اور جہنم میں پھینکے گا، کسی کو افتخار کرنے کا حق نہیں ہے عبادتوں پر۔ امام جعفر صادق نے یہی فرمایا ہے کہ نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، مگر ابھی تک تجھے جنت کا یقین نہیں ہے، تو سب کرنے کے بعد تجھے یقین نہیں ہے، ایک کام میرے کرنے سے کر لے، میرے جد پہ رو لے، اب کوئی نہیں روک پائے گا۔ یہ ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بس ایک بات رہ گئی 1 منٹ کی، آپ کو خبر ہے
ماشاء اللہ 1 گھنٹہ 20 منٹ سن چکے آپ، 80 منٹ آپ سفر سماعت کر چکے ہیں؟ لیکن کمال ہے، بس 2-3 منٹ۔ اب عجیب بات صاحب، ایک سوال اٹھتا ہے، یہ حدیث مطابق قرآن ہے کہ نہیں؟ آج کی مجلس میں سارے فضائل تو آپ نے سنے ہی ماشاءاللہ، اور کوئی ایسا بھی نہیں کہ بہت نئے اور ماڈرن اور پھر میری ذاتی تحقیق رہے ہوں، نہیں، ہمارے بزرگ علماء نے بہت کچھ پڑھا ہے، انہی کی جوتیاں تو سیدھی ہم نے کی ہے، وہیں سے تو ہم کو بھی ملا ہے۔ ہم آسمان سے تارے تھوڑ کے تھوڑا ہی لاتے ہیں، ہم بزرگوں ہی سے حاصل کرتے ہیں، یہ تو تربیت کا اثر ہے۔ اب بس ایک معیار دے رہا ہوں آپ کو، اسکیل، پیمانہ، میزان، اس حدیث کو کہ رو میرے جد پر، اہل بیت کی مصیبت پر۔ آپ جانتے کہ روتے کہاں سے بھیا؟ آنکھوں سے، آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ 100% تیار ہیں آپ اس عظیم فکر کو سماعت کرنے کے لیے؟ میں تو آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، اس لائق بھی نہیں۔ کیا شاندار آپ توجہ فرما رہے ہیں اس وقت۔ تو اب آپ قرآن سے دیکھیں یہ حدیث مطابق قرآن ہے یا نہیں۔ تو ابھی آپ نے سنا، دوستوں، نوجوانوں، دونوں چیزوں میں ذرا سا کمپیریزن کر کے بتاؤ، باشعور ہو، سینسیٹیو ہو، حساس ہو، جذباتی ہو، دینی ہو، ماشاءاللہ اسلام تمہاری رگ رگ میں رچا بسا ہے، خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ تو ذرا ذمہ داری نبھاؤ اور بتاؤ، جنت بڑی چیز ہے یا خلافت؟ جنت فیل ہو گئے آپ، ہاں خلافت صحیح، دلیل بھی تو چاہیے۔ فرشتے جنت میں تو تھے ہی، فرشتے تو جنت ہی میں تھے، ڈیمانڈ کا ایک ہی کی انہوں نے، خلافت کی ڈیمانڈ اس کی جاتی ہے جو حاصل نہ ہو۔ فرشتوں نے جنت نہیں مانگی، خلافت مانگی۔ اللہ نے کائے بات پہ ڈیپینڈ کی خلافت، اب ہے آپ کا امتحان، کس بات پر منحصر کی؟ نام پر، نام بتا دو۔ اب کسی کو پریشانی نہیں کہ صاحب بے عمل ہو جائیں گے، ارے نام بتانے پہ خلافت۔ جو جنت سے بڑی چیز ہے خلافت، جن کے نام بتانے پر وہ قربان ہو رہی ہے، تو انہی کے رونے پر تو جنت دی جا رہی ہے۔ یہ خلاف قرآن کا یہ لاجک ہے، یہ ہے منطق۔ ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ اور ہماری شریعت، ہمارا دین اور ہمارے جتنے بھی نظریات ہیں وہ مطابق قرآن ہے۔ بہت دیر آپ نے مجھے سماعت کیا، باقی انشاءاللہ کل سنیے گا۔ آج تو آیت کا ترجمہ بھی میں نے مکمل طور پر آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا، کل پر منحصر کیا۔ بس آپ آئے ہیں دور دراز سے، انجمنیں آئی ہیں، ماتم ہوگا، سینہ زنی ہوگی۔ یہ ہمارے بڑے بڑے نکتے اور بڑی بڑی تحقیقات اور ریسرچیں سننے نہیں آتی فاطمہ زہرا، وہ آتی ہیں اپنے لال پر بہنے والے آنسوؤں کو لینے۔ آپ نے جس انداز میں بھی مجلس سنی ہو وہ آپ کا ذاتی معاملہ تھا، مگر مصائب کے موقع کو خاموش نہ رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہاں سے لوگ آئے، ماشاءاللہ مولا سب کو سلامت رکھے۔ امروہہ سے لوگ آئے ہیں نا، ہمارے بھائی ہیں اور محترم پیارے۔ یہ دیکھیے چتوڑے سے آئے، چتوڑے سے آئے نعیم عباس، مظفر نگر سے، چدوڑی سے، اور کہاں سے دیکھ رہے ہیں، ککرولی سے، دور دراز سے آئے ہیں نا سر۔ کتنے کلومیٹر اباؤٹ اگر کریں آپ تو 20، 25، 100، 150 کلومیٹر سے آئے ہیں نا، مگر صاحب رات میں 150 کلومیٹر سے آئے۔ شکریہ عاجز ہو آپ کا، کہو تو اپنی آنکھوں سے آپ کے تلووں کو مس کرو۔ آپ عزادار ہیں، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں آپ کے پیروں کے نیچے،
میں اپنی آنکھوں سے بس کروں آپ کے تلوے، مگر فخر نہ کرنا، 150 کلومیٹر سے آ کے افتخار نہ جتانا، وہ بی بی جنت البقیع سے آتی ہے۔ آوازیں بلند ہیں، بکا فرما رہے ہیں، آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں 1400 سال کے بعد بھی، اب اتنا کیوں روتے ہیں آپ؟ کیا پڑھو؟ تابوت آئے گا، کس کا تابوت؟ امام حسین کا تابوت آئے گا۔ جانسٹ والوں، عزاداروں، اللہ تمہارے ہاتھوں کو ہمیشہ مضبوط رکھے۔ تم اس کا تابوت اٹھا رہے ہو جس کا کربلا میں تابوت نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی ایک روایت پڑھ رہا ہوں، چھوٹی سی روایت، چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ پہلے تو ایک ظلم، ایک داستان بتا دوں۔ جب آپ کے اور ہمارے تیسرے آقا کو گھوڑے کی زین سے گرایا گیا، گرے نہیں حسین، 60,000 نیزہ بردار زہر میں نیزوں کی انیاں بجھائی ہوئی تھی۔ حسین علیہ السلام کی زرے کی کڑیوں میں وہ انیاں پھنسائی تھی، فاطمہ کے لال کو زین سے کھینچا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا عالم حسین جب زین سے زمین پر آئے تو زمین کربلا دہل گئی، ہل گئی، زلزلہ آیا۔ جناب زینب نے جناب فاطمہ کا وہ مصلی نکالا جس میں نبی زادی نماز پڑھا کرتی تھی، اور شہزادی اس میں بیٹھی ثانیہ زہرا۔ غور کریے، جناب زینب آنسوؤں میں غرق ہے، رو رہی ہے، اس طرح تھرا رہا ہے بدن، کانپ رہا ہے بدن، لرز رہا ہے بدن۔ بچی آئی 4 برس، آپ جانتے ہیں سکینہ آنے کے بعد پھوپھی کے گلے میں باہیں ڈالی، پیشانی کو بوسہ لیا، اور ایک مرتبہ کہا بڑے سکون کے ساتھ، اماں میں آپ کا اضطرار سمجھ سکتی ہوں، آپ کی بے چینی میں سمجھ سکتی ہوں۔ کہ سکینہ جان بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ آپ کو اپنا بھیا یاد آ رہا ہے۔ جناب زینب تڑپ گئی، مصلی پر کھڑی ہوئی اور سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا، ماتھے کو چوما، کہا میری بچی میں یہی سوچ رہی ہوں کہ اماں آپ مضطرب نہ ہو، یہ بھتیجی آپ سے وعدہ کر کے جاتی ہے آپ کے بھائی کی خبر لائے گی۔ 27 لاکھ کا لشکر ہے، لاکھوں گھوڑے، لاکھوں ناکے، سموں سے سم ملائے ہوئے، ٹاپوں سے ٹاپے ملائے۔ 4 سال کی بچی چلی جس نے دن بھر عزیزوں کو قتل ہوتے دیکھا، وہ چلی اور کس طرح پہنچی یہ تو مقتل نے نہیں بتایا، مگر ایک مقام پر سکینہ پہنچ گئی۔ ظلم سنیے، جب پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ ایک عرب سامنے کھڑا ہے جس کی سفید داڑھی ہے، سر کے اوپر اس کے اقال ہے، کرتا ہے عربی دبداشا وہ پہنے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بزرگ ہے۔ سکینہ نے سوچا یہ بزرگ ہے، عرب ہے، شیخ ہے، ادب اہل بیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیوی نے آگے بڑھ کر جھک کر سلیقے سے سلام کیا، السلام علیکہ ایھا الشیخ، اے بزرگ آپ پر سلام۔ اس ملعون نے سلام کا جواب نہیں دیا، برداشت کرو گے آپ کسی؟ سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ قہرآلود نگاہوں سے بچی کو دیکھا اور کہا من انتے، کون ہو تم؟ ومن عین، کہاں سے آئی ہو؟ وبنت من، کس کی بیٹی ہو؟ جناب سکینہ نے
اس کی بزرگی کو دیکھ کر کہا انا سکینہ بنت الحسین ابن زہرا، اے شیخ میں زہرا کے بیٹے حسین کی بیٹی ہوں۔ اس نے جیسے ہی کہا میں حسین کی بیٹی ہوں، یہ ظالم آگے بڑھا اور بالوں کو پکڑ کر ایک تماچا مارا، سکینہ کا رخسار زخمی ہو گیا، کربلا ہلنے لگی۔ سن رہے ہیں آپ؟ ظلم دیکھئے، شہادت سے پہلے ظلم ہے، ابھی خیمے نہیں جلے ہیں، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے، ایک تماچا سکینہ کے رخسار نازک پر مطہر پر اس لعین نے مارا، پھٹ گیا رخسار، خون بہ گیا، دامن سے تجاوز کر گیا۔ سنو اخلاق، کربلا کے اس ظالمانہ ماحول میں سکینہ کا اخلاق سنو۔ تم اپنے دشمن سے اس طرح بات کر سکتے ہو؟ تم تو ایک آن میں قتل میں آمادہ ہو جاتے ہو۔ سکینہ نے تھوڑی دیر اپنے رخسار کو سہلایا، اس کے بعد رک کے کہتی ہے سنو، ننھی سی بچی ہے نا، شاید برداشت نہ کر سکے، آگے بڑھی ایک قدم اور کہا شیخ اب تو نے تماچا مار دیا، اب تو بتا دے میرا بابا کہاں ہے۔ سکینہ آگے بڑھی، اس نشیب کے قریب آئی جہاں پر حسین سجدے میں تھے، شبر کن خنجر لیے ہوئے پشت حسین پر تھا اور ضربے لگا رہا تھا۔ پسے گردن سے آگے سے ذبح نہیں کیا، پسے گردن پر ضربتیں لگائی، اور ضربتیں جب لگ رہی تھی تو سکینہ کا بیان ہے کہ میں اپنے بابا کی پاکیزہ ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سن رہی تھی، ہڈیاں شکستہ ہو رہی تھی، سکینہ سن رہی تھی۔ جیسے خنجر کے ضربے لگی اور سکینہ نے یہ منظر دیکھا، للکار کے کہا ملون، شبر کے کانوں میں آواز پہنچی، اٹھا، نظریں اٹھائی، کون ہو تم، کہاں گئی ہو، تعارف چاہ۔ سکینہ نے کہا بعد میں بتاؤں گی، تو بتا کیا تو صاحب اولاد نہیں ہے؟ اس نے کہا میرے 3 بیٹیاں ہیں۔ ختم ہو گئی مجلس، کہا 3 بیٹیاں؟ سکینہ نے کہا خدا کی لعنت ہو تیرے اوپر، 3 بیٹیوں کا باپ ہو کر ایک بیکس بیٹی کے سامنے اس کے پیاسے باپ کو خود خنجر سے اس بے دردی کے ساتھ ذبح کر رہا ہے۔ ارے وہ پیاسا پانی مانگ رہا ہے اور تیرا خنجر چل رہا ہے۔ اتنا کاری وار تھا بی بی سکینہ کا شبر کے ظلم پر کہ دل ملا کر رہ گیا۔ خنجر کو ایک طرف رکھا، پشت سے اترا، سکینہ کی طرف بڑھا۔ سکینہ نے سمجھا یہ اذیت دے گا، تماچے لگائے گا۔ سکینہ واپس ہوئی، رفتار میں اپنا اضافہ کیا اور چلی۔ وہ ختم مجلس، ایک لفظ ہے تابوت آ جائے گا ابھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سکینہ پھوپھی کے پاس خیمے میں آئی؟ خیمے میں نہیں آئی، بلکہ فرات کے کنارے اس لاش کے قریب گئی جس پر شانے نہیں تھے، اور بیٹھ کر آپ نے منہ پہ منہ رکھا اور پکار کے کہا چچا آنکھیں کھولو، ارے بھتیجی پانی لینے نہیں آئی ہے، شرمندہ نہ ہو، میرا بابا مارا جا رہا ہے۔ حسین کا گلا کٹا، خنجر چلا، آفتاب کو گہن لگا، فرات کا پانی اچھلا، کربلا لرز گئی، عباس کی لاش تڑپنے لگی۔ آواز آئی میری بچی خیمے میں چلی جا، تیرا بابا مارا گیا، کوئی لاش اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ۔